عزیزان گرامی وقار، آج ہم ایک عظیم عبقری شخصیت فنا فی اللہ فنا فی الرسول سید سلیمان بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس میں حاضر ہیں، اور یہ آستانہ آج سے نہیں برسوں سے زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے اور مرکز ہے اپنے زیارتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ سعادت بخشی۔ میں آج آپ سے خطاب کرنے نہیں بلکہ یہاں کی برکتیں لوٹنے آیا۔ سامنے ہمارے اس عظیم ولی کا آستانہ ہے اور وقت بہت کم ہے، نوجوانوں کا جوش زیادہ ہے، اس لیے کہ موسم بھی الیکشن کا ہے اور ویسے بھی پولیس والے حضرات ہمیں دیکھ کر کے ہی گھبرانے لگتے ہیں۔ ان حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بھڑکاؤ مولانا ہے۔ ابھی الیکشن کمپیننگ میں جتنے بھڑکاؤ آتے ہیں اس سے تو کم ہی ہے۔ ان کے دماغ میں جو بات بیٹھی ہے میں اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھڑکاؤ نہیں ہیں بلکہ ہم انسان کو اس کی غیرت یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مزاج اتنا ہی ہے کہ جیو تو انسان بن کر کے جیو۔ جب یہاں پر کتے کو جینے کا حق ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ میرے عزیزوں، بس اتنی سی بات کہ بہت سارے لوگ اس بات کی فکر میں ہیں کہ حالات خراب ہیں، موسم خراب ہے۔ یہاں آنے سے پہلے بھی مجھ سے یہی کہا گیا ہے۔ بہت سارے اسٹیجوں پر جانے کے وقت نوجوان کو اپنے جوش میں ہوتے ہیں، لیکن انتظام کرنے والے کمیٹی والے وہ ڈرے سہمے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بلا رہے ہیں، پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے۔ اب بلا لیا ہے تو جھیل بھی لو۔ اس لیے کہ میں قوم کی خرابیوں سے سمجھوتا کرنے والا آدمی نہیں، اور اگر سمجھوتا کر کے یعنی تم سود کھاتے رہو، تم شراب پیتے رہو، تم تاش کے پتے کھیلتے رہو، ہم تمہاری برائیوں کے بارے میں نہیں بولیں گے اور تم ہمارے نام کا نعرہ لگاتے رہو، اس کو عالم نہیں کہتے، اس کو چاپلوس کہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں ہوتا۔ ہم ان برائیوں پر انگلی ضرور رکھیں گے جو امت کے لیے خرابیاں ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طرح کی ایک خرابی جو ہمارے دور میں آئی ہے وہ سب سے بڑی خرابی ہے بزدلی کی، ڈر اور خوف کے ساتھ جینا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ کر کے ہمارے جوانوں کو اور ہماری قوم کو مار ڈالا ہے۔ حالات خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ انہیں تاریخ معلوم نہیں، ہم بدر کے میدان سے مائنورٹی میں ہی چل رہے ہیں، بدر کے میدان سے بھی مائنورٹی میں ہی چل رہے ہیں، اور اگر دیکھنا ہو تو سب سے بڑی مائنورٹی تو کربلا کے میدان میں ہے۔ ہماری تعداد وہاں تو صرف 72 اور 82 کے قریب تھی اور مقابل میں تو 22,000 تھے۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کو تعداد مانے نہیں رکھتی۔ اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس قوم سے وابستہ ہیں، اسلام آپ کا دین ہے، یہاں پر کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ایمان اگر 313 کے اندر بھی ہے تو اللہ فرشتے مدد کے لیے اتارتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو اور صرف جے جے کرنے والے ہو، صبح الگ جھنڈا، دوپہر میں الگ جھنڈا اور شام میں الگ جھنڈا، تو پھر ان کے لیے مدد نہیں ہے۔ یک درگیر محکم بگی، آپ ایک دروازہ پکڑے رہو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ مجھے یہاں آنے سے پہلے جو صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا ماحول ہے اور ایسے حالات میں آپ کرناٹک میں اس بڑے جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا ہاں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کون سے علاقے میں جا رہا ہوں۔ میں اس علاقے میں جا رہا ہوں جہاں بڑے بڑے پاگل جنات کو بھی بھگا دیا جاتا ہے۔ نعرے رسالت، مجاہدے ناموس رسالت، کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ برسوں پرانے جنات جن کو نہیں چھوڑتے، اس در سلیمان سے انہیں وابستہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے اس بات پر، ہاں جو کتے آج ناچ رہے ہیں ان کا دور ہے، ان کا وقت ہے۔ ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ بغداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ ہماری تاریخ معلوم ہے آپ کو کہ بغداد میں دریائے دجلہ کو خون سے لال کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے تھے۔ اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پھانسی دے دینے سے یا کسی ایک مولانا کو قتل کر دینے سے یا کسی کو بھرے راستے میں شوٹ کر دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ کسی کے قتل ہونے سے، کسی کے مرنے سے اسلام کبھی نہیں مرتا۔ اگر اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، نہیں، وہاں اہل بیت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام جب نہ ختم ہوا تو اب کیا خاک ختم ہوگا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے کٹنے سے اور مرنے سے اسلام پر فرق نہیں پڑتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ میری تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے جو تمہارے جوش اور تمہارے ایمان کو گرم کرنے کے لیے، بس اس لیے میں الیکشن کیمپیننگ کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، میں کوئی نیتا نہیں ہوں جو مجھے عزت دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں
ہمارے اسلاف میں الیکشن نہیں ہوتا، اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے، اور 5 سال کے لیے ہم نہیں آتے ہیں، 5 سال کے لیے نہیں آتے ہیں۔ دیکھو اجمیر میں 800 سال ہو گئے کرسی ابھی تک سلامت، 5 سال کے لیے ہمارے یہاں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے وہ پھر صبح قیامت تک کے لیے چنا جاتا ہے۔ آج 100 سال گزر گئے اس دودھ نامہ کو انتقال کیے ہوئے، 100 سال کے قریب کا عرصہ گزرنے پا گیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن مجمع میں آج ان کو دیکھا ہوا کوئی آدمی نہیں، لیکن ہمارے مجمعوں کی رونق ان کے ناموں سے گونجا کرتی ہے۔ آج بھی ان کے نام زندہ ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن سے نہیں آئے تھے، وہ سلیکشن سے آئے تھے۔ اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں یہ ماحول کا فرق نہیں پڑتا، ماحول کا فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کریم ہم سب کو وہ ایمان عطا کرے جو میں آج آپ کو ایک نصیحت کے ساتھ کہہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ توجہ میرے عزیزوں، یقیناً یہ ہمارا حق ہے ووٹ ڈالنا، ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں۔ پارٹیوں کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف بلاتی رہیں، آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں پوری سیاسی باتیں کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ووٹ ڈالنا لیکن اپنے آپ کو بیچنا مت، اس لیے کہ امت مصطفیٰ بکا نہیں کرتی، غلام مصطفیٰ بکتا نہیں ہے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہو، آپ جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو ووٹ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خرید سکتا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھو اور اس کے بعد آگے چل پڑو۔ آپ کو کوئی خریدنا چاہے 500 روپے میں، 200 روپے میں، وہاں اپنی قیمت نہ گرانا، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جو بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بک سکتا، اسے کوئی اور نہیں خرید سکتا۔ اسی لیے مارا متحرہ کی آواز تھی، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اب ہمارا اصل جو عنوان ہے، بارگاہ سید سلیمان بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، اولیاء کرام کے مقامات آپ کو میں بتاؤں، یقیناً یہ اللہ والے ان کے مزار پر اللہ رب العزت کا ذکر ہمیشہ گونجا کرتا ہے۔ بڑے بڑے پریشان حال، مصیبت زدہ لوگ یہاں سے اپنی مرادیں پا لیتے ہیں اور ان کے وسیلے سے مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں شفا حاصل کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن کیا یہ اولیاء کرام ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں؟ کس طرح سے؟ ایک بات یاد رکھنا، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک ایک ولی بھی ایسا ہو جو لا کر دکھاؤ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی عبادتوں سے پہنچا ہے۔ نہیں، کوئی ولی دعویٰ نہیں کرتا۔ جو ولی اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچا ہے اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ بریلی والے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمقت، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہر ولی بارگاہ مصطفیٰ میں پہلے پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہے، اور میرے آقا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تو مولا سے اسے ولایت ملتی ہے۔ لہذا ایک بات یاد رکھو کہ کچھ لوگ طریقت کے نام پر شریعت کا قتل کرتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم طریقت والے لوگ ہیں، معرفت والے لوگ ہیں، ہمیں نماز روزے وغیرہ سے کچھ مطلب نہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت والے نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر تم اگر پہنچنا چاہتے ہو کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یا ہوس بے بصر کی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پہنچا ہے میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہو کر ہے۔ یا اولیاء کرام کا مسلک، ان کا مذہب بھی یہی رہا کہ یہ ہمیشہ حضور پاک کا عشق اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہے اور حضور تک ان کو پہنچاتے رہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ مقامات علیہ عطا کرتا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کرتا ہے، حضور کے واسطے سے عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادنا بلکہ رائے کے دانے کے برابر بھی بغض ہے تو قیامت تک کے لیے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں ایک بار یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریا دجلہ کے کنارے ایک اللہ کے ولی آئے۔ غوث پاک کا معیار کیا تھا اللہ کے ولیوں کو پہچاننے کا؟ غوث پاک سے لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے ایک ولی ہے، دریا دجلہ کے کنارے ریت پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے عبادت گزار ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے۔ غوث پاک نے کہا میں بھی زیارت کر لوں گا۔ آپ اپنا مسلح اٹھائے اور دریا دجلہ کے کنارے آئے۔ جب غوث پاک وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ اللہ کے ولی جو کئی دن سے عبادت میں مصروف تھے وہ جا چکے، وہاں سے کہیں اور رخت سفر انہوں نے باندھ لیا۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے میں اللہ کے ایک ولی سے ملاقات نہ کر سکا، لیکن اے لوگوں بتاؤ وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ لوگوں نے بتایا ریت پر ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے جس پر وہ نماز پڑھتے تھے، سجدے کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ غوث پاک نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا تم دھوکہ کھا گئے، اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے ان کو دیکھا ہے مسلسل عبادت کرتے ہوئے، ذکر اذکار میں مصروف، ان کو تو ہم نے کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور آپ بغیر دیکھے کیسے کہتے وہ اللہ کا ولی نہیں تھا؟ غوث پاک فرماتے سنو،
میں دیکھ رہا ہوں اس کے سجدے کے نشانات کو کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں یہ نظر آ رہی ہیں. لوگوں نے کہا ہاں 10 انگلیاں اس طرح کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی. غوث پاک نے فرمایا یہ دیکھو یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی دکھ رہی ہیں, اور جبکہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ میرے آقا جب سجدے میں جاتے تو ان کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی. اور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ معیار تھا, یہ معیار تھا غوث پاک کا. اور آج لوگ پتہ نہیں کس کو کیا کیا سمجھ بیٹھے. عزیزان گرامی وقار, یہ آج کا پرفتن دور یہ نہیں کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترک کر کے کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ زندیق ہے, وہ شیطان ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا. بہت سارے بیچارے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ اس طرح کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کئی لوگ اس طرح سے آئے, اور وہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں جو شریعت کا قتل کرتے ہیں وہ سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں پتہ ہے اپنی, کسی مولانا کے قریب مت جانا. سب سے پہلی نصیحت یہ ہوتی ہے مولانا کے قریب مت جانا. وہ بھڑکاتے ہیں بہکاتے ہیں, کیونکہ وہ پیر صاحب کو پتا ہے کہ یہ آدمی کو اگر ہماری کوئی پول کھولے گا تو وہ مولانا ہی کھولے گا, اسی لیے پہلے ہی راستہ بند کر دو. ایک بیچارہ بھولا بھالا مرید ہمارے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے حضرت تو تصور میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کہا مکہ میں نماز پڑھتے ہیں, مدینے میں رہتے یہی ہے, بیٹھے یہی رہتے ہیں, لیکن وہ مغرب عشاء مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا تو پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ ان سے کہو وہیں سے زمزم پی کر کے آتے ہیں, مدینے سے کھجوریں کھا کے آتے ہیں. تم یہاں دسترخوان لگاتے ہو, کھاتے یہاں ہیں, سوتے یہاں ہیں, نماز کہتے مکہ مدینے میں پڑھتے. میرے عزیزو, جو نماز سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی غوث پاک کے لیے معاف نہیں ہوئی, جو نماز غریب نواز کے لیے معاف نہیں ہوئی, وہ آج کی کسی ڈھکوسلے بابا کے لیے معاف ہو سکتی ہے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی راستہ ہے ہی نہیں ولایت حاصل کرنے کا. اس بات کو ذہن نشین کر لو. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دین ہے ہی نہیں. اقبال کہتے بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہماؤس, اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو, یہی دین ہے. گربعو نہ رسیدی تمام بو لہبیز, اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی بو لہب کی طرح, ابو لہب کی طرح ہے. اپنے آپ کو نبی پاک تک پہنچاؤ, یہی دین ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, وہ نماز کنٹینیو کرتے رہے. دوسری مرتبہ حضور نے پکارا, وہ نماز کنٹینیو کرتے رہے. جب نماز ہو گئی سلام پھیر کر کے وہ بھاگتے ہوئے آئے بارگاہ مصطفیٰ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا میں تو کافی دیر پہلے تمہیں بلایا تھا, ابھی آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ توجہ فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کی حالت میں بھی آپ بلائیں تو آ جاؤ؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں, اگر ایک رکعت تمہاری ہوئی اور ہمارے بلانے پر تم آئے اور کام کیے اور پھر واپس جا کر اپنی اگلی رکعت مکمل کرو, تمہارا آنا جانا کام کرنا بھی نماز میں ہی شمار کیا جائے. رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا تو دین ہے ہی نہیں, دین ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا آخری وقت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیل تھے, بستر پر تھے, ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے, حضور کے وفات ظاہر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں بے چینی اتنی ہوتی صحابہ کو, صبح سے لے کر شام تک حضور کے حجرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے کہ میرے آقا اب تشریف لائیں, اب تشریف لائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں اضافہ ہوتا رہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدت بخار میں تھے, تشریف نہیں لا رہے تھے. ایک وقت آیا, صحابہ کہتے ہیں اقامت ہو چکی تھی, اقامت ہو چکی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے ہیں, مصلی پر جا چکے ہیں. توجہ چاہتا ہوں اور لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا سچویشن جو مسجد نبوی کی ہے. آپ اس طرف قبلے کی طرف منہ کر کے وہاں مسجد نبوی میں حضور کا جو محراب ہے, حضور کی جو محراب ہے, حضور کی جو ممبر ہے, وہاں پر اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں گے تو عین آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ جس میں حضور پاک آرام فرمائے. آج یہ حضور پاک کا حجرہ تھا, حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان تھا. بائیں جانب ہے, پورا بائیں جانب. آپ سیدھے کھڑے رہیں گے, بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ, وہیں سے دروازہ کھلتا تھا مسجد کی طرف. صحابہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں. اقامت ہو چکی ہے, اقامت ہو چکی ہے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد نماز قائم ہو گئی, جماعت شروع ہو گئی. فرماتے صحابہ اچانک رسول اللہ کے دروازے کا پردہ ہٹا, پردہ ہٹا. کئی دن کے بعد حضور بیماری کے عالم میں باہر تشریف نہیں لا رہے, ادھر پردہ ہٹا. صحابہ کہتے سب کے چہرے حضور کے حجرے کی طرف.
قبلہ سامنے ہے، حضور کا حجرہ بائیں جانب ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے صحابہ گھوم گئے حضور کے حجرے کی طرف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردے میں ہی کھڑے رہے، پردہ ہٹا، حضور جماعت کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے، مطلب یہ ہم بڑی آزمائش میں تھے کہ کیا کریں، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کھڑے تھے، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کئی دنوں کی اندھیریوں کے بعد سورج طلوع ہو گیا، کئی دنوں کی راتوں کے بعد سورج طلوع ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو آج ہمیں حضور کی جالیوں سے پھیر کر قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ آج حضور کے روضے پر جب ہم سلامی پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، لال دوپٹے والے گھما دیتے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں ان حدیثوں کو پڑھ کر کے ان صحابہ کے چہرے کو گھمانے والا کوئی کیوں نہیں تھا؟ وہ بھی نماز کی حالت میں صحابہ سے کوئی کیوں نہیں کہا قبلہ ادھر ہے، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے؟ کعبے کی طرف۔ لیکن مسجد نبوی میں کھڑے سارے صحابہ سینہ تو کعبے کی طرف ہے، چہرہ رسول کی طرف، حضور کی طرف پھرے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں لا کر کے بتا دو جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی نماز باطل ہو گئی، نہیں، یہ صحابہ کی نماز کمپلیٹ ہوئی۔ کیوں؟ اب اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو یہی میرا عنوان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا مسئلہ حل کر کے یوں بتایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ یہ جانتے تھے کعبے کا بھی اگر کوئی کعبہ ہے تو اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤز، تم اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، حضور کی اطاعت، یہ دین کی اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج میں جتنے علاقوں میں بھی گیا میرا عنوان سخن یہی ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل کیسے کیا جائے، بڑے دانشور بیٹھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، انٹلیکچوئل لوگوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور جیسے ابھی ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں بہت سارے حالات خراب ہیں۔ میں رہ رہ کر کے کن کن مسئلوں کی ذکر کروں، مجھے پتا ہے نشہ بھی تمہارے یہاں زیادہ ہے، صرف آپ ہی کیا نہیں، جہاں جہاں مسلمان محلے کثرت سے آباد ہیں نشہ سب سے زیادہ بکتا بھی ہے، کیا بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے ساری دنیا کا ٹارگٹ نمبر 1 صرف مسلمان قوم ہے، سب کے تم ہی ٹارگٹ نمبر 1 ہے، اور سب کو پتا ہے ان کو اگر طاقتور بننے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت سارے لوگوں کی نیند حرام کر دیں گے۔ ان کو نشہ میں رکھو، ان کو آوارگی میں رکھو، ان کو ان ایجوکیٹڈ بنا کر کے رکھو، یہ سب چیزیں بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتی آ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے فلم انڈسٹری تمہارے سے چلتی ہے، ہاں سارے کے سارے قطاریں تمہارے لوگوں کی لگائی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ تمہاری عیدوں میں، تمہارے تہواروں میں نئی نئی فلمیں کیوں لانچ کی جاتی ہیں؟ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اپنا پیسہ یہاں برباد کرتا ہے۔ تمہیں ان تمام چیزوں میں لگا کر کے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ دنیا کو تاریخ معلوم ہے اگرچہ تمہیں نہیں معلوم۔ ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ہماری آج پوزیشن یہ ہے، آپ کی بھی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، تم کیا ہو تمہیں پتا نہیں، دنیا کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیون لگے کپڑے پہن کر کے بھی، پیروں میں چپل کے بغیر بھی نکلتے تھے مدینے سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے تھے۔ دنیا ان کے رعب سے کانپتی تھی۔ انہی کے درمیان میں صلاح الدین بھی پیدا ہوا، انہی کے درمیان میں شہاب الدین غوری بھی پیدا ہوا ہے، انہی کے درمیان میں ٹیپو سلطان بھی آیا ہے۔ تاریخ کو پتا ہے، تاریخ کو پتا ہے، اس لیے تمہارے درمیان کبھی دوبارہ کوئی ٹیپو نہ پیدا ہو سکے، تمہارے درمیان کبھی کوئی صلاح الدین نہ آ سکے۔ ڈر کے ماحول میں جینے کے لیے ان کو مجبور کر رکھو، ان کو صرف گانے بجانے اور مجرا کرنے میں لگا دو۔ آپ کو پتا ہے آج یہ جتنے سوشل سائٹس جس میں یہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے یا کسی اور سوشل سائٹس کے ذریعے سے لوگوں کا ٹائم برباد کیا جاتا ہے، موسٹلی سب سے زیادہ ہمارا نوجوان اس کے اندر ہے، مجرے کر رہا ہے۔ اسے کیا خبر کہ تمہیں کس کام میں لگایا گیا ہے؟ جو بچے کچھ ہیں وہ رات بھر گیم کھیلنے میں لگاتے ہیں، انٹرنیٹ نے تمہیں اپنے جال میں ایسا پھنسا رکھا ہے کہ تمہیں قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں چھوڑا، تمہیں اذان کا جواب دینے کی فرصت تک نہیں رکھی۔ یہ سارے حالات کیوں کیے گئے پتا ہے؟ تم اس قوم سے وابستہ تھے کہ جب نکلتے تھے تو تمہارے کندھے پر کفن ہوتا، تمہارے ہاتھ میں قرآن پاک ہوا کرتا، تمہارے سینوں پر اللہ کے رسول کی محبت ایسی ہوتی کہ جدھر سے گزرتے ادھر تمہارے پرچم لہرایا کرتے تھے۔ آج ان حالات کے ہم ہی سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ سنیے، کن کن مسائل کا ہم حل کریں، کون کون سے مسائل پر بات کریں۔ اگر مسلمان سود کے کاروبار میں آیا ہے، اللہ کی پناہ میں سمجھتا ہوں وہ اسلام پڑھا ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک لقمہ، جس کو تم بٹی کہو، بیاج کہو، کچھ بھی نام دے دو، ہاں نام بدلنے سے کوئی گناہ بدلتا نہیں، ہاں نام بدلنے سے کوئی گناہ نہیں بدلتا۔
गधे को अगर अल्लामा कह दो तो वो अल्लामा होता नहीं, खिंजीर को अगर दुपट्टा पहना दो तो वो दुल्हन नहीं बन सकता, किसी गलीज जानवर को अगर अच्छे कपड़े पहना दो तो वो इज्जत का मकाम नहीं हासिल करता। शराब शराब है, उसको चाहे तुम जो भी नाम दे दो, विस्की कहो, वोडका कहो और बियर कहो। और हमको तो प्लेन में सफर के दौरान मिस्र जाने के वक्त एक प्लेन में सर्व किया जा रहा है और छोटा सा कैन दे करके हमसे कहा जा रहा है क्रेजी वाटर है। क्रेजी वाटर? हमारे बगल में बैठे हुए हमने उनसे पूछा है क्या होता है, कहा ये रिफाइंड शराब ही है। मैंने कहा क्रेजी वाटर क्या है, पानी भी पागल होता है? कहा पानी पागल नहीं, जो पीता है उसे पागल करता है। अजीज़ान निगरान में होता, ये दुनिया अलग अलग नामों से गुनाह सजा करके तुम्हें देती है। नाचने वाले को पहले बुरा समझते थे, लेकिन अब वो क्लब के नाम पर, डांस बार के नाम पर फैशन बना दिया गया। और जुआ खेलने वाले को जुआरी कहते थे और उससे लोग भागते थे, उसकी छांव में लेना नहीं चाहते थे। लेकिन आज वो लोग पॉश हो गए कि आज वो लोग गैम्बलर हैं और बड़े बड़े पैसे वाले कैसीनो चलाते हैं, उसमें इज्जत छूट रहे हैं। ये एक बात याद रखो, मेरी मिसाल ज़हन में रख लेना, खिंजीर को दुपट्टा पहनाने से कोई दुल्हन नहीं बनती। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का एक लुकमा खाने वाला ऐसा है जैसे खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना करने के बराबर, मां से, अपनी मां से बदकारी करने के बराबर। सूद के गुनाह के 72 दर्जे हैं, उसमें कमतर दर्जा ये है, मेरे आका ने फरमाया सबसे कमतर दर्जा गुनाह का ये। खाते हो मुसलमानों, ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम खैर उम्मत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तुम वाबस्ता हो, तुम्हें हलाल और पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अता की है। आपको पता है, तुम्हारी स्पेशलिटी में बता देता हूं, तुम्हारी खुसूसियत क्या है, तुम्हारी खुसूसियत यही तो मैं कह रहा हूं, आपको खुद नहीं पता कि तुम हो क्या। जिस दिन एहसास हो जाएगा, तुम जीने का सलीका याद रख लोगे, जीने का सलीका समझ जाओगे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मस्जिदें पूरी दुनिया में होंगी। आज तक मुझे बताओ किसी एक मस्जिद में भी, एक मस्जिद में भी सामने की दीवार पर मेहराब में कहीं अल्लाह की फोटो है, अल्लाह की कोई तस्वीर बनी होती है? कभी सुना या कभी आपने आकर के मुतालबा किया? नहीं किया। ये एक बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाओ, अल्लाह की कोई सूरत बनाई गई है, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति नहीं। ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये खुसूसियत है, ये सिर्फ वाहिद कौम मुसलमान ऐसी है जो अपने खुदा को देखे बगैर अपनी पेशानियां जमीन पर रखती है। देखा नहीं है? इस्लाम, इस्लाम, मुफ्ती सलमान अली साहब सिमला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक को झुकने के लिए सामने कुछ रखना पड़ता है। दूसरे सब कौमों को हमने देखा है, कोई ना कोई उनके दिल को मनाने के लिए या मूरत रखो या सूरत रखो, तुम्हारी स्पेशलिटी। और आपको मैं बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतना अफजल बनाया तुम्हारी पेशानी को। जानवरों को देखा है, बकरी भी अपना सर झुकाकर खाती है, चाट कर खाती है। गाय, बैल, भैंस, बहुत सारे जानवरों को देखना, वो अपना सर जमीन पर लगा करके खाते हैं, चाट कर खाते हैं। लेकिन तुम इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें चाट कर जमीन पर झुक कर खाने का मौका नहीं दिया, तुम्हें हाथ दिया, रिज्क उठाओ और अपने मुंह तक ले जाओ। हालांकि रिज्क दुनिया तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज है, इसके बगैर जिंदा नहीं रहोगे। ये याद रखो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो जिंदगी में तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज थी वो रिज्क था, और अल्लाह ने उसके सामने तुम्हारी पेशानी झुकने नहीं दिया कि तुम्हें हाथ से उठाकर लुकमा मुंह तक पहुंचाने का अल्लाह ने ये तौफीक रखी है। तो अब अंदाजा करो इन पेशानियों को मौला ने कितना तुम्हारे लिए मुकद्दस बना रखा है कि ये पेशानी रिज्क के सामने नहीं झुकेगी, अगर झुकेगी तो रज़्ज़ाक़ के सामने झुकेगी, सिर्फ रज़्ज़ाक़ के सामने। ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, हर जगह तुम सब नहीं झुकाते। अब ताकि मज़ारात पर जाओ, औलिया कामिलीन के, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रखते हैं, उनके दरबार में भी जाने के बाद तुम्हें पेशानी झुकाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पेशानी सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। तुम सजदा किसी को नहीं कर सकते, न बाप को, न मां को, न पीर को, न वली को, न नबी को। सजदा किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। हाँ, हमारा दिल झुक जाता है बारगाह मुस्तफा, हम ताजीम सबकी करते हैं। मैं आपकी स्पेशलिटी बता रहा हूं, खुसूसियत बता रहा हूं। जिस कौम को अल्लाह ताला ने इतना मुअज़्ज़म बनाया, इतना मुअक्कर बनाया, वो आज गटर नालों पर बैठी हुई है, आज नुक्कड़ पर और चौराहे पर बैठे हुए ये नौजवान। तुम अपनी असलाफ की तारीख भूल गए मेरे अजीज, असलाफ की तारीख भूल गए। तुम्हारा हाल ये था जिसको इकबाल ने कहा है हम असल किसकी औलाद है, वो मैं आपको बता दूं। आज पाखंडियों की तारीख पढ़ करके कुछ लोग बुज़दिल हो गए। तुम्हें सीरियल और फिल्मों में झूठे हीरो दिखाए गए और तुमको ऐसा लगा कि ये सब एक्शन जो होते हैं हकीकत होते, कुछ नहीं हकीकत। जिंदगी में मच्छर नहीं मार सकते, उसमें गाड़ियां उड़ाते रहते। आपको पता है असली हीरो कौन था? असली हीरो
सैयदना खालिद बिन वलीद थे। अरे मेरे अजीजों, रसूल पाक के उस सहाबी का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें। और हद ये है, हद तो ये है, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। जंगे मौता एक जंग ऐसी है जिसमें खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरे एक हाथ से 9 तलवारें टूटी थी। एक तलवार टूटती दूसरी उठा लेता, दूसरी टूटी तीसरी उठा लेता। और तलवार किसको कह रहे हैं आप? ये बैट बॉल और हॉकी डंडे की तरह नहीं। खालिद बिन वलीद की एक तलवार का वजन 35 किलो होता था और ढाल जिससे वो तीर बचाते थे वो 40 किलो का होता था। एक हाथ में ढाल पकड़ते, एक हाथ में तलवार, और फिर जिस तरह दाखिल होते सफों की सफेद दरहम बराम होती। इसी को तो मैं कहता हूं वो हमारा बदले जलील था, वो हमारा हीरो था। और आपको पता है हमने अपनी तारीख बुला दी, हम किसके हमारे असलाफ कौन है, हम किसके खिलाफ हैं। इकबाल ने सच कहा है, हमारे अकाबिर वो थे जिनका नारा ये था टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदे नामूसे रिसालत, मुफ्ती सलमान अज़हरी, मुफ्ती सलमान अज़हरी। मेरे अजीजों, खौफ और डर अपने दिल से निकालो, लेकिन उस वक्त जब तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार बन जाओ। एक बार अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ और फिर देखो तब्दीली आती कैसे है। मैं सच बताऊं, जिन मसाइल का मैं जिक्र करने चला था उसका हल भी तो बता दूं, इलाज बता दूं। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा है, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कहीं वकार। सबक कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही है। मुसलमान ये समझ रहे हैं आज कि इनके यहाँ सियासत नहीं है इसलिए ये इस तरह से मारे मारे घूम रहे हैं। मियाँ सारी सियासत तो हमारे ही मोहल्ले में, सारे नेता तो ही हैं, फिर भी हमारा कायद कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हर एक दूसरे का कॉलर पकड़ा हुआ है, कौन कायद बनेगा? क़ियादत हमारी खत्म है, सियासत का शऊर नहीं है। ये तो आपको मैं ये बातें ऐसी ही नहीं कह रहा हूं उड़ती उड़ती। एक गैर मुस्लिम हमारे मित्र हैं या उनसे हमारे राबते हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी कौम तो सिर्फ एक लॉलीपॉप में मान जाती है। ये टॉन्ट था, ये हमारे लिए ताना था, हम भी कुछ टॉन्ट देते हैं उन्हें, ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी नहीं कह रहे हैं, हमारे इलाके के नेताजी हैं, उनके पीछे बहुत सारे मुसलमान हैं और जानते हैं उनको क्या करते हैं। कहा बस वो जो रोड का टोल है वो माफ करा देते हैं। कहा रोड के टोल में तो ये पूरे 5 साल घूमते हैं। ये कौम पर आज ताना कसा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए रह गए, इनको रातों में कोई भी बहला फुसला करके इधर से उधर कर दे, वरना आपको आपकी हकीकत नहीं मालूम। आज भी जो कहता है ना हम माइनॉरिटी में अकलियत में है, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। मैं एक हकीकत आपको खोल करके बताता हूँ, मीडिया वाले सुनते हैं, आग बगोला होते हैं, वो हमारी ये बातें हर जगह सुनते कोट करते हैं। देखना साफ पूरा जमा करके एक दिन जहर निकालेंगे, पूरा निकालेंगे। आपको मैं बताता हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट, जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 10-10 साल सर्वे किया है मुसलमानों के हालात पर और बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट का खुलासा क्या है, कच्चा चट्टा क्या है पता? मुसलमान दलित कौम से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनके यहाँ एजुकेशन बहुत नीचे लेवल पर आ गया है, इनके यहाँ ओहदे नहीं है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं, पुलिस में नहीं, फौज में नहीं, मालदारी में भी नहीं है इनके यहाँ। बिलो ऑफ पॉवर्टी, इस जिंदगी पर भी सबसे ज्यादा मुसलमान है, अनएजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है। ये इनकी रिपोर्टें हैं और गवर्नमेंट को सौंपी हुई रिपोर्टें हैं। चलो ये रिपोर्टें एक जगह हम खुद भी जानते हैं, हमें भी पता है, हमारे हर मोहल्ले में 70 जमातें हैं, सबके इख्तिलाफात हैं, अलग अलग, हर कोई अलग अलग है, पता है ना, हकीकत बोल रहा हूं। ये सब चीजें अपनी जगह पर, हमारा कायद नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास माल दौलत नहीं, हमारी कोई मजबूत तंजीम नहीं, सब टूटी बिखरी हुई जमात है। लेकिन एक जगह जाकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, ऐसी टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर मीडिया में 24 घंटे हम पर ही डिस्कस होता क्यों है? आपको समझना चाहिए। आपको पता है जितने भी न्यूज चैनल खोलो, खोलते साथ ही गोबर निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हद तो ये है कि इनके यहाँ बगैर हमारा नाम लिए तो दुकान नहीं चलती। रोजाना उनको डिबेट करना रहता है, अजान पे, नमाज पे, दाढ़ी पे, टोपी पे, जुब्बे पे, मस्जिद पे, मीनार पे, सब टॉपिक्स तो पूरे न्यूज चैनल की यही है। मैं पूछता हूँ जो कौम बिखरी हुई है, टूटी हुई है, इनके पास एजुकेशन नहीं, इनके पास क़ियादत नहीं, सियासत नहीं, सब तुम्ही रिपोर्ट में बनाते हो और फिर हमारे ऊपर इतना डिबेट क्यों करते हो? इनसे क्या खतरा है आखिर? इनसे खतरा है क्या आखिर जब इतनी बिखरी हुई कौम है? लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत सारे कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि तुम शेर हो। एक बात याद रखो,
تمہیں احساس نہیں ہوتا، تم بھولے ہوئے ہو. بہت سارے لوگ تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ تم کچھ ہو. یہ سارا جو نشانہ ہم پر لگایا گیا ہے، اس کو اقبال کی زبان میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. اور اقبال نے سچ بات کہی، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. سبحان اللہ. میں آپ کو آپ کی حقیقت بتا رہا ہوں، اگر تم اہم نہیں ہوتے، اگر تم اسپیشل نہیں ہوتے تو تمہارے اوپر اتنا ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتا. بلکہ آج تو ماحول یہ ہے، ہندوستان میں کرسچن ہے یا نہیں، ہندوستان میں سکھ ہے یا نہیں، ہندوستان میں جین ہے یا نہیں، ہندوستان میں پارسی ہے یا نہیں، 7 قومیں ہیں، 200 سے زیادہ مذہب والے یہاں جیتے ہیں، لیکن الیکشن صرف مسلمانوں کے مدعے پہ ہوتا ہے. کیوں؟ جو جتنا بھونکے گا وہ کتا اتنا مشہور ہوتا جائے گا. انہوں نے پبلسٹی کا اسٹنٹ بھی یہی نکالا ہے کہ جو ان کی ٹوپیوں کو ٹارگٹ کرے گا وہ مشہور ہوتا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے 1.5 سال 2 سال پہلے گوفے میں بیٹھ کر کے جو لومڑی کے انداز میں بھونکتا تھا میرے نبی کی شان میں، گستاخیاں کرتا تھا، کس لیے؟ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں یو پی کا سی ایم بن جاؤں گا بھونک بھونک کر. خواب دیکھتا تھا کہ سیاست میں کچھ مقام مل جائے گا، میں اپنی قوم کا ہیرو بن جاؤں گا. اللہ نے ایسا زیرو بنایا ہے کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور یاد رکھنا، اللہ کا فضل و کرم و احسان ہے، دنیا مجھے پہچانتی ہے اس خبیث کو للکارنے کے نام سے. توجہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، دنیا مجھے پہچانتی ہے اس خبیث کو للکارنے کے نام سے. یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں، میری اپنی کوئی عزت نہیں، نہ میرا کوئی اپنا وقار ہے. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ قدم مصطفیٰ سے ملا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، مشہور ہونے کے لیے اگر میرے نبی کی ذات کا استعمال کیا ہے تو ایک تو آپ ان لوگوں نے بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ ایک مولوی اپنی مسجد سے اگر پکارتا ہے تو پورے ہندوستان بھر میں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ تو صرف ایک ٹرائل ہے. الحمدللہ عشق رسول میں دودھ پیا ہوا ہر محلے کا بچہ ہمارا ایسا ہے جو بولتا نہیں، جب بات نبی پاک کی عزت کیا ہے، حضور کے قدم تو دور کی بات، حضور کے ناخنوں پر اپنی گردن پھیلا کر سکتا ہے. یہ جذبہ الحمدللہ ہماری قوم میں آج بھی ہے. سچ بتاؤ اے مسلمانوں، مجھے یہ پتا ہے، میں رمضان کا موسم تھا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور روزانہ کچھ نہ کچھ ادھر سے باتیں ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے تھے. میں اس وقت جذبات میں تھا، جواب دے رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں، ممبئی کی سرزمین پر رمضان کا موسم ہے، 8 دن کے بعد ایک نوجوان آیا، ہپی کٹ ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، جینس بھی پھٹی ہوئی ہے، بالیاں لگایا ہوا ہے، اور آیا اور کہا مجھ سے مل کر کے مولانا مفتی صاحب میں آپ سے دور ہی رہتا تھا، ملتا نہیں تھا، لیکن آج مجبوراً آ گیا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. کہا میں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا سنا ہے ابھی آپ نے دلی جانے کا اعلان کیا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ گستاخ رسول کو آپ نے للکار کر کہا آگ میں کودنا ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ یہیں رہو، جب آگ میں کودنے کی بات آئے گی تو میں پہلے آگے جاؤں گا، میں پہلے آگے جاؤں گا. اوپر سے نیچے میں شکل دیکھتا رہا کہ شکل کیا بنائے رکھا ہے، اور پھر میں نے بارگاہ رسول میں توجہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تو ہے لیکن غدار نہیں ہے. غدار نہیں ہے. یہ اگرچہ کچھ بدعمل ہو گئے، ان کے ہاں اعمال کی کمی تو ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر یہ اپنا حسب نسب اور اپنی شکل صورت نہیں دیکھتے. انشاءاللہ العزیز یہ جذبہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، انشاءاللہ ہمیشہ یہ جذبہ باقی رہے. کیا جذبہ؟ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں دیا ہے، کرو تیرے ناموں پہ جاں فدا. یا رسول اللہ کرو تیرے ناموں پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ میں سب سے پہلے موب لنچنگ ہوتی تھی. یہاں ابھی جو ہو رہی ہے یہ تو بہت زمانے بعد کی ہے. یہ ابو جہل کی اولاد اب کر کے سمجھ رہی نیا کام کر رہے ہیں. ابو جہل بہت پہلے کرتا تھا، جو ان کا دادا اور داداؤں کے لکڑ دادا ہے تو اسی کی اولاد. ہاں ضروری نہیں ہے کہ نسب میں ہی اولاد ہوتی ہے، کرتوت سے بھی اولاد ہوتی ہے، کرتوت سے اولاد بنتی ہے. اور آج کوئی یہ سمجھتا ہے 4-5 کتے مل کر کے کسی مظلوم کو پکڑ کر مار کر کے اس کو کھمبے سے باندھ کر کے ختم کر دیں اور پھر اس کو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کریں اور لوگوں میں دہشت پھیلائیں. یہ ہو رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے. لیکن اے مسلمانوں، تم یہ ویڈیو فارورڈ کرنے والی اسکیم کا حصہ مت بننا. یہ تمام چیزیں دہشت پھیلانے کے لیے جو کی جا رہی، یہی کام مکہ والے بھی کرتے تھے، مار کر کے مسلمانوں کو سب جگہ پھیلاتے تھے. یہی کام کوفہ میں کیا جا رہا تھا جب مسلم بن عقیل کو وہ شہید کر کے گورنر ہاؤس پہ لٹکایا گیا اور سارے کوفہ میں یہ دہشت پھیلائی گئی تھی کہ دیکھو ہمارے اگینسٹ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہل حق
अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बंदे जो मेरे मुस्तफा पर जान लुटाने वाले हर जमाने में बाकी रहे हैं। न करबला में इस्लाम खत्म हुआ था, न मक्का में इस्लाम खत्म हुआ। हर जमाने में वो जुल्मों की आंधियों को फेस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज तुम भी यही नारा हमारी जुबान से याद रख लो। मेरे आका के ऐसे ऐसे गुलाम गुजरे हैं। हजरत ज़ैद बिन दसना एक सहाबी है जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके मुसला कर दिया था, नाक काट दिए थे, कान काट दिए थे, उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फेर दी थी, पत्थर से नाखून खींच लिए थे और एक खंबे पर लटका कर उन्हें सूली पर फांसी दी जा रही थी। उस वक्त एक काफिर ने पुकार कर कहा था, ऐ ज़ैद बिन दसना, ये सारी हरकतें तुझ पर जो हो रही है वो मोहम्मद की वजह से हो रही है। काश तू उसकी जगह यानी तेरी जगह मोहम्मद होते और तू आराम कर रहा होता। अल्लाहू अकबर। उस सिपाही की बात सुनो जो ज़ैद बिन दसना मेरे आका के सहाबी थे। उनके कान कटे हैं, नाक कटी है, होंठ फटे हुए हैं, उनके नाखून चीर लिए गए हैं। उस वक्त वो सूली पर चढ़ कर कहते हैं, ऐ जालिम किसने कहा, कौन पुकारा मेरे नबी का नाम लेकर, खबरदार अभी मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो। ये ज़ैद को गवारा है लेकिन मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। ये उनका नारा था। इसी तरह तुम्हारे दीन पर तुम्हें कायम रहना। मैं एक बात याद रखो, मैं किसी को भड़काने की बात नहीं कर रहा, न किसी की छेड़खानी की बात कर रहा हूं। मैं बस इतनी बात कर रहा हूं, तुम जिसके गुलाम हो पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ, ठीक है? पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ। मेरे अजीजों, काम तो हमारा था तबलीग का, तबलीग करते हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, लेकिन आज लोगों को इतना डर है कि हम पता नहीं किसको कन्वर्ट कर देंगे, किसका धर्म परिवर्तन कर देंगे, किसको किधर बुलाएंगे। यही सारे मामला न चल रहे। अब इनका बस ना चला नौजवानों का दीन बदलने की। आपको पता है एक ट्रायल ये भी किया गया था, 1.5 साल हो रहे होंगे, 2 साल हो रहे होंगे, कि जब लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था और उसने अपना नाम भी बदल लिया, दीन भी बदल लिया। कहा कि मैं इस्लाम को छोड़ दिया। इस्लाम को तू क्या खाक छोड़ेगा, इस्लाम तुझे किक मार कर निकाला। इस्लाम में ऐसे कचरे की जरूरत ही क्या थी जो लोगों की धोतियों में बैठा रहता निकला। ये ट्रायल था, ये ट्रायल था कि एक मुसलमान को इस तरह से कन्वर्ट करके उसको लाल दुपट्टा पहना कर और उसको धोती पहना कर डशका लगा करके उसको पूजा पाठ करवा कर मुसलमानों में ये बात डाल दी जाए कि देखो तुम्हारा बहुत बड़ा लीडर बदल गया, अब बहुत सारे इसके पीछे बदलेंगे, बहुत सारे बदलेंगे। जैसे फिल्मों में स्टार ला करके लोग दिमाग माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि उसको देखा देखी बहुत सारे लोग करते हैं, उसे ऐसे कपड़े पहनाओ तो सब ऐसे कपड़े पहने। तो ये जालिमों ने एक कुत्ता ला करके उसको बदला है और उसको कन्वर्ट करके दूसरी जगह भेजा कि बहुत सारे मुसलमान इसका देखा देखी बदल जाएंगे। हद हो गई। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, जमात तो जमात, हमारा 8 साल का बच्चा भी नहीं बदल सका, कहीं से कोई नहीं बदला। अब हालत ये हो गई, जिनके दर पर वो गए थे बेचारे और वहां से भी लात मार के निकालते हैं। हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर का रहा न उधर का रहा। इसको आला हजरत ने बहुत पहले फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये ट्रायल था बदलने के लिए। लेकिन आपको मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, आज जब इनका बस ना चला कि नौजवान नहीं बदलते, मियां 200 साल तक अंग्रेज एड़ियां रगड़ते रहे खरीदने के लिए। आपको पता है मुरादाबाद शहर के एक आलिम को खरीदने के लिए 3000 की फौज भेजा था इन्होंने, अंग्रेजों ने 3000। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह पैसे की लालच दी, ओहदे की लालच दी, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता कि मैं हुजूर पाक का गुलाम हूं, कहीं और नहीं गुलामी कर सकता, नहीं कर सकता। इसकी पादाश में क्या किया गया, आज अगर गुलाम नहीं बनोगे तो ईडी का छापा मारेंगे, आज गुलाम नहीं बनोगे तो सीबीआई, और आज गुलाम नहीं बनोगे तो इनकम टैक्स। अंग्रेज उस वक्त पकड़ करके सीधे जो है क्या करते, मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह सीधे धमकी दिया, अगर तुम हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते तो कैद हो जाओ। कैद करके क्या किया, पूरे जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, प्रेस करते थे गरम करके, जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक किफायत अली काफी के साथ ही करते रहे और फिर भी पूछते रहे, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, बदल लो बदल लो बदल लो। लेकिन जो बाजार मुस्तफा में पहले से बिका हुआ उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। हद ये हो गई कि 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने कहा कि मौलाना तुम्हें फांसी दी जा रही है। आपने कहा ठीक है, उस नामे मुस्तफा पर मैं इस चीज को भी चूम कर कबूल करूंगा। मेरा जुर्म क्या है, नबी की बातें करता हूं। मेरा जुर्म क्या है, इस्लाम की हकानियत बोलता हूं। ठीक है, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर ला करके उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, लोग भी थे, बहुत सारे थे। 3000 की फौज लेकर किफायत अली काफी को पीढ़ियों में जकड़ करके फांसी पर ला रही है।
جب پھانسی پر لایا جا رہا تھا آپ سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ پھانسی پر چڑھنے والے سے پوچھا جاتا ہے اور پھانسی پر چڑھنے والا کہتا ہے بیوی سے ایک بار مل لوں گا، ماں سے ایک بار مل لوں گا، بچوں کو وصیت کر دوں گا، یا کچھ کھا پی لوں گا، گھر والوں سے ملاقات کر لوں گا۔ پھانسی پر چڑھنے والے کی آخری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ایک کفایت علی کافی سے جب انگریزوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے، کفایت علی کافی نے کہا ہاں ایک خواہش ہے کہ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے ایک بار نعت رسول پڑھنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا قصیدہ۔ ارے جس کے لیے تجھے پھانسی دی جا رہی ہے وہی کام پھر تو کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر کفایت علی کافی نے گرج کر کے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چھلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو پھانسی بھی دے دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں دورے ڈالے گئے کتنے۔ کچھ کو خریدا جا سکتا ہے، آج بھی خریدتے ہیں، آج بھی بہت سارے بیچارے ان کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا فضلہ کھانے کے لیے، یہ بکے ہوئے مولوی۔ میں ان کو مولوی نہیں کہتا، وہ اسٹیج لگا کر کے کبھی یہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ کس کی بولی بول رہے ہو ہمیں پتا ہے، کون تمہارے منہ میں کیا رکھا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ یہ وہی کتے ہیں جو بیل گاڑی کے نیچے چلتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے پوری بیل گاڑی ہم ہی چلا رہے ہیں، اور بیل جب آگے گزر جائیں گے تب کتے کو پتا چلے گا گاڑی تو بیل چلا رہے تھے۔ ہاں یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں حکومت کے در پردہ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہی ہمارے ماں و ملجا ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں کہ کب تبدیلی آتی ہے، کب طوفان آتا ہے، کب آندھیاں آتی ہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میری باتیں مفتی سلمان اظہری، میں مانتا ہوں میرے جملے کچھ کو کڑوے لگ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو سخت لگ رہے ہیں، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ میری یہ زبان اتنی سخت نہ ہوتی اگر تم میرے باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے، میری یہ زبان اتنی سخت نہ ہوتی اگر تم میری ماں کو گالیاں دے رہے ہوتے، میری یہ زبان سخت نہ ہوتی تم میرے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتے۔ زبان ہماری سخت صرف اس لیے ہوئی ہے جانے کائنات پر جب انگلی اٹھائی جائے، جب روح کائنات محمد رسول اللہ کی ذات کو تم نشانہ بناؤ گے اور پھر یہ امید رکھو گے کہ نرم نرم بولیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ڈپارٹمنٹ والے بھی محسوس کرتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے، ہمارے ساتھ کئی میٹنگیں ہوئی، ایک سینئر ادھیکاری میرے ساتھ بیٹھے تھے، کہا مولانا اتنا سخت کیوں بولتے ہیں، آپ کے جملے بہت تیکھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں کوئی بات نہیں کرتا، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ کی ماں بدکار تھی، یا اگر کوئی یہ کہے وہ کرسی چھوڑ کر اڑ گئے، کہا کہ مولانا میں تو آپ سے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے۔ میں نے کہا میں آپ کی ماں کو گالی نہیں دیا، پوچھ رہا ہوں اگر کہا جائے تو آپ کو کیا لگے گا؟ کہا برداشت نہیں۔ کہا آپ اپنی ماں کے بارے میں ابھی سننا برداشت نہیں کر پا رہے، اور ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اس رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ ایک بات یاد رکھو، یہ کرنٹ کی تار ہے جو مدینے سے جڑی ہوئی، جب اس پر انگلی لگاؤ گے تو شوق کو مارنا ہی ہے، یہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اب میں جو بات تمہارے لیے نصیحت کی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے ڈورے ڈالے تمہارے اخلاق چھیننے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے، اسلام چھیننے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا، کچھ تو بکنا تھا بک گئے، لیکن جو باقی ہے وہ بڑی تعداد میں ہے، جو باقی ہے وہ بڑی تعداد میں ہے۔ میجورٹی تمہاری بکتی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے، اکا دکا گھر اگر راشن کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر بک گیا تو ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا، ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اب دوسرا حربہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جلدی نہیں بیٹھتے تو ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈالو، لڑکیوں پر ہاتھ ڈالو۔ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، محبت میں فدا ہو جاتی ہیں، اور جس سے محبت کرتی ہیں اس کے لیے گھر بار سب چھوڑ کر بھاگتی ہیں۔ تو یہ جو ٹریک چلایا جا رہا ہے آج پورے ہندوستان بھر میں، ایک کسی غیر مسلم کو یہ لالچ دینا کہ تو مسلمان لڑکی کو بھگا کر کے لا 2 لاکھ روپے تجھے انعام دیا جائے، تیرا گھر بار بسایا جائے گا۔ میرے عزیزو یہ کیا چل رہا ہے؟ میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، جو قوم اپنی برادری کے علاوہ دوسری برادری میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کب ایک مسلمان عورت کو اپنی بہو بنانا پسند کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ کھیل کس لیے چل رہا ہے۔ دلی کی سرزمین پر ایک خاتون نے خود مجھے ایک چٹھی لکھ کر کے بتائی تھی کہ میں اپنے گھر سے بھاگی ہوئی ایسی لڑکی ہوں کہ میں ایک نوجوان کی محبت میں، کالج میں اور ٹیوشن میں محبت میں فدا ہو گئی، میں چلی گئی، میرے ماں باپ، میری قوم، میرے بستی سب کو چھوڑ کر گئی، اور وہ لے کر کے گیا 4-6 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد دبئی گھومنے کے لیے ہم گئے۔ دبئی گھومنے جانے کے بعد وہاں اس نے ایک طوائف کے اڈے میں مجھے بیچ دیا۔ یہ تو خیر ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر کے دلی پہنچی، اس کے گھر والے بھی اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں، اس کی بستی، اس کا گاؤں، کوئی اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں، تنہا لڑکی۔ یہ تو بھاگ آئی، اور وہ کہتی ہے، اس نے میسج میں کہا تھا کہ حضرت ایک نہیں ایسی 50 لڑکیاں وہاں اڈے پر کام کر لیں، وہ نکل نہیں سکتی، ان پر پابندیاں ہیں۔ کتنوں کو اس طرح سے لے جا کر کے کہاں کہاں مار دیا گیا، بیچ دیا گیا، کیا کیا کر دیا گیا۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں، عزت تمہارے ساتھ ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ یہ ہوس کے پجاری تمہیں زندگی بھر خوش رکھ سکتے ہیں۔ سب کچھ جو ہے
صرف اور صرف یہ شادی ہی نہیں ہے، ایک روح بھی تو ہے تمہارے ساتھ، وہ روح اسلام ہے۔ ایک خاتون، ایک لڑکی، ہمارے گھر کی پوری عزت ہوتی ہے، پورے خاندان کی عزت اس کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ نوجوان بچیوں، میں تم سے کہتا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ نے خوشیوں کے ساتھ تمہیں کسی جگہ شادی کیا، تمہاری پسند سے کیا، زندگی بھر وہ باپ تمہارا بوجھ اٹھانے کو تیار رہتا ہے، بیٹی کب میرے گھر آئے گی، کب میرے گھر آئے گی۔ تمہارا پہلا بچہ ہوتا ہے، باپ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تم بیمار ہوتی ہو، شوہر تمہیں میکے لے جا کر چھوڑتا ہے، باپ کبھی منع نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں راشن کم ہے، نہیں، اپنی بیٹی کو غریب باپ اس وقت بھی پالتا رہتا ہے۔ ماں بیمار بھی ہو، بچی ڈیلیوری کے لیے آئی ہے، اس کی خاطر تواضع ماں کے گھر والے کرتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی ساری عزتیں چھوڑ کر جو لڑکیاں ٹھوکر مار کر کے جاتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے لیے پورے دروازے بند کر کے جاتی ہے، نہ وہ کبھی ماں کی طرف آئے، نہ کبھی باپ کی طرف آئے، نہ خاندان میں منہ دکھانے کے قابل رہے۔ اور یاد رکھو، اگر تمہارے بچے ہو بھی گئے، بعد میں بچوں کو یہ تانا مارا جائے گا، تمہاری ماں تو بھاگ کر کے آئی تھی بلا کے ساتھ۔ اس بچے کی فیلنگ کیا ہوتی، اس بچے کے احساسات کیا ہوتے ہیں جب وہ سنتا ہے میری ماں ایسی تھی، میری ماں بدکارہ تھی؟ نعوذ باللہ، آنے والی نسل کو کلنک دینے کا کام ہرگز مت کرنا۔ میں ایک بات بتا دوں، ہر بچی یہ یاد رکھے، تمہارے کندھوں پر پڑا ہوا دوپٹہ یہ صرف کپڑے کا دوپٹہ نہیں، یہ دوپٹہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے وابستہ ہے۔ اس دوپٹے کو نسبت ہے فاطمہ الزہرا سے۔ تم زندگی ایسی گزارو کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کی بیٹی جنت جا رہی ہو، ہماری بچیاں اسی جھرمٹ میں خاتون جنت کے ساتھ جنت جا رہی ہیں۔ یہ زندگی گزارو۔ یہ آج کے حالات پر مجھے بات تم تک یہ میسج پہنچانا تھا۔ نوجوان بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ کیوں بہک رہی ہے پتہ ہے؟ ان کے ہاتھ میں موبائل، یہ پورے کے پورے انسٹاگرام میں 24 گھنٹے ایکٹیو۔ ان کے حالات یہی ہے کہ ان کو درندے فیک آئیڈیوں سے فرینڈ شپ پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد بولے ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارا سب کچھ بدل ڈالو۔ لڑکیوں کو ہو کیا گیا؟ اپنے اس باپ کو ٹھوکر مارتی ہو جو 18 سال 20 سال تک اپنے پسینے سے، اپنے خون کی کمائی سے تمہیں پالتا رہا۔ تمہاری ماں کو بھی ٹھوکر مار کر جاتے ہو، تمہارے بھائی کی عزت کو مٹی میں ملا کر جاتی ہو۔ یہ کیسی حرکتیں ہیں میرے عزیزوں؟ میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، عزت کو سنبھالو۔ آج اگر باعزت طریقے سے جو گئی اپنی ڈولی سجا کر، اس کو دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے۔ ارے تمہاری حالت تو ایسی ہونی چاہیے، زندگی میں ایک بار شادی کرتی ہیں لڑکیاں، اور لوگ کتنی حسرت سے آ کر گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتی، تمہارے ناز اٹھائے جاتے ہیں، تمہارے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ ارے گھر شادی کا ہوتا ہے تو تمہارے ہاتھ لال پیلے کر دیے جاتے ہیں، کون کون نہیں اٹھاتا؟ تمہارے رشتہ دار تمہارے ناز اٹھا رہے ہوتے ہیں، تمہاری پرورش کی وہ فصل بہار کے دن ہیں۔ ان حسین لمحات کو قتل کر کے جب کوئی لڑکی جاتی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، اتنی ساری خوشیوں کو ڈاکہ مار کر کے یہ کیسے کسی چھچورے کے ساتھ چلی گئی، جس کا حال یہ ہے کہ وہ نوجوان جو نکڑ چھاپ ہے، کٹر چھاپ ہے، اس پر تمہارا دل آ گیا۔ اے میرے عزیز بچیوں، تم خاتون جنت کی کنیزہ ہو، عزت اسلام کی تمہارے کندھوں پر ہے، یاد رکھنا، اس عزت کو سنبھال کر کے لانا۔ اب یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حالت سے تمہارے پاس آ جائے، میں اپنی آخری باتیں کر رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ تمہاری آزمائش کا دور ہے، تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ نوجوانوں، جتنے تیزی سے تم نعرے لگاتے ہو، اتنی ہی تیزی سے اپنے معاشرے کو بدلنے کی بھی کوشش کرو۔ بدل ڈالو کہ تمہارے معاشرے میں کوئی نہ نشہ بیچے، نہ نشہ کرے، نہ تمہارے محلوں میں یہ سارے ہونا چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، بزدلی سب سے زیادہ کس چیز سے آتی ہے پتہ؟ ڈر اور خوف، گانے بجانے سننے سے۔ محدثین فرماتے ہیں جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ منافقت کی طرف جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کفر آتا ہے، کفر دکھتا اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے کافر ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت ہے جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے، بدکاریاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ نوجوانوں، تم اپنے کانوں کی حفاظت کرو، تم کو اگر سننا ہے تو میرے مولا کا کلام کیوں نہیں سنتے؟ کیا تمہارے لیے ترنم میں اگر سننا ہے تو یہ دیکھو، یہ نعت خان جو پڑھتے ہیں حضور کا عشق لے کر کے، تو کیا ان کی نعتوں میں وہ سرور نہیں آتا کہ سنتے ہیں تو مدینہ یاد آ جائے؟ اگر حضور کی نعتیں سنتے تو ایمان بھی بڑھ جاتا، اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ سے پوچھا گیا عشق رسول کو بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اچھی آواز والے نعت خانوں سے زیادہ نعت سنو، حضور کی یاد بڑھتی چلی جائے گی، حضور کی یاد بڑھتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آؤ ایک تصور دے کر کے جاتا ہوں، ابھی جلسے کے بعد خود دیکھنا تمہارا دل دھڑکنے لگے گا کہ مجھے میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، وہ حسین آنکھیں کیسی تھی، ایک تصور لے کر کے آؤ۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، تم آج کل جو کچھ دیکھے ہو صرف پردے سیمین پر، ٹیلی ویژن پر ناچتے تھرکنے والوں کو دیکھے، اور تم یہی سمجھ بیٹھے کہ یہی حسن ہے۔ یہ حسن کہاں سے؟ یہ پاؤڈر اور لالی میک اپ پہ حسن نہیں کہتے عزیزان گرامی۔ حسن اگر دیکھنا ہے، حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی اور چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرے آقا اپنے حجرے سے باہر نکلے اور جس میں اقدس پر لال بھاری دار جبہ موجود تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی چہرے رسول کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور حضرت جابر کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا میں اس کو زیادہ خوبصورت کہوں یا اس چہرے کو زیادہ خوبصورت کہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد پھر پکار کر کے
کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ اٹھتے ہیں جس کی ترجمانی شاعر یوں کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ حسن یہ تھا کہ اگر وہ مسکرائے تو عائشہ صدیقہ کی گمشدہ سوئی مل جائے۔ حجرہ پاک میں حضور کے دندان مبارک سے جو روشنی آتی وہ پورے کمرے کو روشن کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور انجمن میں بیٹھتے صحابہ کے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا کہ گلشن میں ایک حسین گلاب کھلا ہوا ہے، جہاں سے دیکھو چہرے رسول ہی نظر آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حسن کے بارے میں بتائیں میرے آقا کے، تو کیا کہتی ہے ان کا حسن کون بتا سکتا ہے، ایکسپلین کیسے کیا جائے؟ صرف حضور کے زلف مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور کی زلفیں کبھی لٹکتی ہوئی کندھے تک آتی تھی، کبھی کانوں کی بالیوں کے نیچے تک آتی، تو ان کالی زلفوں میں یہ کان اس کو تشبیہ دیا ہے۔ صحابہ نے کہتے ہیں ایسا لگتا جیسے گھنی رات میں کوئی تارے چمک رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو صحابہ کہتے ہیں پورا محسوس ہوتا کہ پانی کیسے گزر رہا ہے، پانی کیسے گزر رہا ہے۔ آپ سے کوئی مسافہ کرے تو ہاتھ نکالنا بھی بھول جاتا، حضور سے جو مسافہ کرتا وہ ہاتھ چھوڑنا بھول جاتا، اور جو دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا۔ یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسن میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم گانے بجانے سیریل ٹی وی کے جو حسن کے چکر میں فنا ہو چکے ہو، بدل ڈالو۔ آپ کو پتا نہیں ہے حضور کا حسن تو بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں جو حضور کے 1400 سال بعد آنے والے بریلی کے ایک غلام کو بھی جنہوں نے دیکھا، تاج الشریعہ کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بغداد کے بڑے بزرگ ہیں، وہ آئے ہوئے تھے 3 مہینے کے لیے، وہ ہم سے کہتے تھے آج 14ویں صدی کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں اس بزرگ کو، یہ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے کا دل کرتا ہے، یہ کھانے بیٹھے تو دیکھنے کا دل کرتا ہے، یہ بات کرے تو سننے کا دل کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اتنی صدیوں کے بعد آنے والے ایک بزرگ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں اس قدر بےتاب ہوتی ہے، تو پھر رسول اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے سچ کہا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پر ہی صحابہ اپنی گردنیں کٹاتے۔ آج آپ کو میں وہ تصور دے کر کے جا رہا ہوں، وہ حسین چہرہ مبارکہ آپ سب کو دیکھنے کی طرف ہے یا نہیں؟ حضور کی زیارت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اسی لیے دعا یہ کرو یا اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ یہ کہتے ہیں ان کے حسن مبارک کا حال یہ تھا جب حضور خوش ہوتے اور مسکراتے تھے تو گالوں پر آپ کے رخسار پر گلاب جیسی رنگت پیدا ہوتی، اور جب ناراض ہوتے تو انار جیسی سرخی پیدا ہوتی۔ بڑی بڑی آنکھیں تھی، بھویں ملی ہوئی تھی، اور ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، وہ زبان جس پر سب ان کی گنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہلے سماحت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں مل آؤ جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور پاک کا حلیہ بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط و خال بتا رہا ہوں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے گیسو، ابرو ہے کہ توسے میں شب قدر کھلے ہیں، اور لب ہیں لب موتی کے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے ناز ہیں کہ گلاب کی پنکھڑیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، اور قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، بازو ہے کہ توحید کی علم کے سینہ ہے کہ توحید کی علم کا راز ہے۔ حضور پاک کے ایک ایک خط و خال کو عرض کر رہا ہوں، اور اس کو اگر دیکھنا ہو حسان بن ثابت سے پوچھو۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اے نوجوانوں مجھے کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جنریشن حضور کی سیرت نہیں پڑھ رہی، حضور کے چہرے کو نہیں پڑھی، آج مجھے بتانا پڑ رہا ہے تم اگر فدا ہو تو اس چہرے پر فدا ہو، اس لیے کہ ایک بار اس چہرے کو اپنے آنکھوں میں بسا لو، تصور کر لو، اس کے بعد حال کیا ہوگا پتا ہے؟ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں حضور کا چہرہ بس جائے گا وہ مر کر قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو تم جواب کیا دو گے پتا ہے؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں قبر میں پوچھے فرشتے کس کی امت ہو،
फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो तो क्या कहेंगे? कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। अज़ीज़ा निगरानी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर को ऐसा जमाओ, फरिश्ते पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो तो कह देना लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। हुजूर का ऐसा हुस्न बस जाए। और फिर मैं कहता हूं जो हुजूर के हुस्न पर फिदा होगा अब उसको दुनिया का हुस्न कभी खरीद नहीं सकता, चाहे वो टेलीविजन पर नाचने वाले मुजरे करने वाले हो या दुनिया में नंगापन दिखाने वाले हो, कभी हमारे नौजवान का ईमान वो खरीद नहीं सकते। इसलिए इन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा लो, हुस्न मुस्तफा बसा लो। आला हज़रत से पूछते हैं, नहीं उनसे पहले पूछते हैं शेख सादी से, उनका हुस्न कैसा था मेरे मुस्तफा का? शेख सादी पुकार कर कहते हैं बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुल्ला जामी अब्दुर्रहमान जामी जो फारसी के बड़े मशहूर शायर हैं, आपसे पूछा गया हुजूर का हुस्न कैसा था? वो कहते हैं तनम पर सूदा जा पारा ज़ हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा ज़ इस्या या रसूल अल्लाह चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नाले में कुलम जा या रसूल अल्लाह। हाफिज जमाल से हाफिज शिराजी से पूछा गया हुजूर का हुस्न बताएं कैसा था? वो कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी से पूछा गया हुजूर का हुस्न कैसा था? वो पुकार कर कहते हैं मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अल अहवालि मुक्तहिमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पीर मेहर अली गोरलवी से पूछा गया हुजूर का हुस्न कैसा था? तो पंजाबी में मशल करके आशिक रसूल कहता है मुख चंद बदल शाशानी है माथे चमके लठ नूरानी है ताली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखे हिन मद भरिया उस सूरत नु मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अकमलका मा अहसनका किते मेहर अली किते तेरी सना गुस्ताख अखे किती जारिया। इकबाल से पूछा गया हुजूर का हुस्न कैसा था? इकबाल पुकार कर कहता है हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने जहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो खुम भी ना हो बस मैं तौहीद दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है दश्त में दामन कोहसार में है मैं दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है बहर में मौज की आगोश में तूफान में है चीन के शहर मराकश के बयाबान में है पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। जब सारे लोगों से पूछा गया मेरे हुजूर का हुस्न कैसा था? सबने अपने अपने अंदाज में कहा। अदीब लायलपुरी से कहा गया हुजूर का हुस्न कैसा था? अदीब लायलपुरी ने कहा एक शहंशाह ने बख्शे है समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों है कुर्बान कहे इश्क के हर कुछ जाओ बाजार में सर अपना तेली पे लिए करने को निसार। जब सबों ने कहा अब बरेली के इमाम से पूछा गया बताओ जरा हुजूर का हुस्न कैसा था? आशिक रसूल हसन अल हिंद पुकार कर कहता है को कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जा नहीं। फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा से कहा गया लोग तो कहते हैं हुजूर पाक को पीठ पीछे का इल्म नहीं था लोग तो कहते हैं हुजूर पाक का इल्म इतना था उतना था। फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं छोड़ो इन बदबख्तों को इन कमीनों को इन गुस्ताखों को हम क्या कहते हैं वो सुनो। हम ये कहते हैं सरवर कहो कि मालिक मौला कहो तुझे बाबे खलील का गुल ज़ैबा कहो तुझे अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहो तुझे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। आला हज़रत से पूछा गया हुजूर का मकाम कैसा था? हुजूर कैसे थे? कितने दर्जे के थे? आला हज़रत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी जिसके तलवों का धुन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी मुल्क के कोने में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी गमज़दों को मुद्दा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा हमारा नबी। और फिर पुकार कर बरेली का इमाम ये फैसला कुन बात कहता है फैसला कुन बात कौन देता है? देने को मुंह चाहिए अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर नारे रिसालत मुफ्ती सलमान अज़हरी
अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये है बारगाह मुस्तफ़ा का एक छोटा सा तालिब इल्म, एक झलक दिखाया, एक झलक है। और उन सहाबा का हाल क्या होता होगा जो हुजूर को आमने सामने देखा करते, हुजूर पाक की महफिल में बैठा करते। इसीलिए मेरे अजीजों, आज के बाद गाने सुन करके सोना, गाने की धुन पर उठना, इन सब चीजों को तर्क करो। आज के बाद ये ऐलान करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मेरी जिंदगी अब हुजूर के नाम पर होगी। एक मैं वादा लेता हूं, नौजवानों को जब हम कहते हैं तो कहते अभी तो जवानी आई है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, अभी उम्र ही क्या है। नहीं मेरे अजीजों, जवानी हो कि बुढ़ापा हो कि बचपना हो, ये जिंदगी हमारी है ही नहीं। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला आदत ये हमें तालीम देते हैं, जीना है इस दौर में, इस जहां में कैसे जीना चाहिए। ये कहो बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम गुलामों की जुबान किसके लिए? रसूल पाक के लिए। इस तरह से जब जिंदगी गुजारने का तुम एक उसूल सीख लो, फिर देखना कोई तुमको इधर से बेंड नहीं करेगा, उधर से टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, तुम जियोगे अज़मत मुस्तफा सीने में लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब मरना है मौत आएगी, जब मरना है। और एक बात याद रखो, अल्लाह ताला का निजाम है, अगर मौत आना है तो मच्छर से भी आ सकती है, मच्छर से भी आएगी, चूंटी काट ले तो भी मौत आएगी। और अगर मौत नहीं लिखी है तो मोदी से भी नहीं आएगी, योगी से भी नहीं आएगी। मुसलमानों से कहता हूं, डर और खौफ की बात नहीं। कोई अगर ये समझता है कि ये मौत का फरिश्ता है और ये हमारी अमन का मसीहा, ये सब झूठ है। मौत तो हयात रब्बुल जलाल के दस्ते कुदरत में, मुसलमान जीता है। हाँ, इतनी बात है कि हम बेईमान होकर नहीं जिए। ना किसी की चापलूसी करने की बात कर रहा हूं, ना किसी को धोखा देने की बात कर रहा हूं, ना किसी के ऊपर जुल्म करने की बात कर रहा हूं। अजीजा निगरानी औकात, पत्थर वाली कौम हम नहीं है। लोग कहते हैं कि पत्थर चलाते पत्थरबाज, पत्थरबाज नहीं। हमारी तारीख पढ़ा नहीं इन लोगों ने, पत्थर थोड़ी ना होते थे हमारे हाथ, हमारे हाथ में और कुछ होता था। धन्यवाद, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। आज ईद के दिन, ईद की नमाज होकर कितने दिन गुजरे? अभी ईद हुई है, ईद उल फितर। पूरे हिंदुस्तान भर में एक गैर मुस्लिम दानिश्वर है, उन्होंने ये मैसेज लिखा था, हमारी जमात से नहीं, एक पढ़ा लिखा आदमी है, जानता हूं। उसने ये लिखा कि 25 करोड़ है कि 30 करोड़ है मुसलमान ईदगाहों में, मस्जिदों में, मैदानों में ये एक साथ नमाज पढ़े एक दिन में। 25 करोड़ लोग, उनमें से जितने भी लोग, यानी आधे भी अगर 15 करोड़ आबादी में नमाज पढ़े हैं ईद की नमाज, तो कहते पूरे हिंदुस्तान भर के शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब में कहीं एक भी ऐसा हादसा नहीं मिला कि ये ईदगाह जाते आते किसी को तोड़फोड़ की, किसी को मारे, किसी को जलाए, कहीं झंडे लगाए, कहीं पत्थरबाजी की, कहीं नहीं। ये ईद की नमाज का पुरअमन और सुकून से हो जाना इस बात की अलामत है कि हम अमन वाले लोग। इस्लाम अमन का दर्स दिया है और देता रहेगा। ये और बात है कि आज कुछ लोगों को अपनी सियासत के लिए लड़ाना पड़ता है। वो मुर्गे लड़ाते लड़ाते अपनी हुकूमत को कायम करते रहे। ये अंग्रेजों से सीखा हुआ डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांट करके रखो तभी ये सियासत चलेगी, हुकूमत चलेगी, उसके अलावा नहीं होगा। तुम लड़ते रहो, मरते रहो, एक दूसरे को काटते रहो और ये नेता अपनी नेतागिरी करते रहे। आप समझ जाओ। उस कौम से भी मैं कहता हूं, वो हमारे इस देशवासियों से, वो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, पहले इंसान तो है, इंसान एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए पैदा किए गए हैं। इंसान एक दूसरे की उन्स के लिए, लिहाजा इंसानियत तो बाकी रखो। यहां पर कौन किसको लड़ा रहा है ये पता भी नहीं। ये यहाँ सब लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं और फिर वो अंदर टेबल में बैठकर एक साथ खाना भी खा रहे होते हैं, तुम लड़ मर रहे हो। इसलिए मेरे अजीजों, हालात का जायजा लो, सियासी शऊर भी बेदार रखो, लेकिन तुम जिस वक्त हुजूर पाक की गुलामी में कामिल आ जाओगे, दुनिया का नक्शा तुम्हारे सामने खुलता हुआ नजर आएगा, खुलता हुआ नजर आएगा। उनके गुलाम हो जाओ, फिर दुनिया तुम्हारे साथ ये खेल नहीं रचाएगी, खेल नहीं रचाई। इंशाअल्लाह अज़ीज, मुझे उम्मीद है मैं जिस इलाके में भी गया, जिस बस्ती में भी गया, साल भर तकरीबन अभी 150 जलसों से खिताब किया होगा पिछले साल। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हर मजमा, हर जलसा, हर जगह यही रंग है, यही रूप है। मैं जहां गया नौजवानों की कसरत देखा और हर एक की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह देखा, हर जगह। यहां पर भी आए, यहां पर भी। और लोगों को ये तकलीफ हो या ना हो, अब मेरा ये ऐलान सुन करके चलो, ये नारा क़यामत तक बंद होने वाला नहीं है। एक मौलाना साहब आए थे यूपी में, कहा कि हमारे जलसे में लब्बैक लब्बैक बहुत नारे लगा रहे थे। दूसरे दिन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर केस किया, मुझे बुलाए थाने में और केस किया है। तो मैंने कहा
تو کیا آپ ڈرے ہوئے ہیں؟ کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے حالات ہیں. میں نے کہا اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہے کہ آپ کو لبیک پر نعرہ پر کیس دیا گیا. جاؤ اس کو شکایت مت کرو, سیدھے تاجدار مدینہ سے عرض کرو آقا لوگ چوری کر کے تھانے میں جاتے, میں آپ کا نام لے کر کے تھانے میں آیا. بس میرے عزیزوں, اس جیتے جاگتے ماحول کے ساتھ اپنی زندگیوں میں مسجدیں تم پر کرو. تمہارے اندر سے اس ماحول میں جو خرابیاں آئی ہیں, جو جراثیم لگے ہیں, وہ نکال دو. میں بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, جوانوں سے بھی اور بچوں سے بھی, کہ اگر تم نہ بدلے تو دنیا تمہیں بدل کر رکھ دے گی اور دنیا تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی. متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قصبوں میں صفایا ہوگا. اسی طرح تم مار دیے جاؤ گے, کاٹ دیے جاؤ گے. تم پہلے اپنے نبی پاک کے سچے وفادار بن جاؤ, غلام بن جاؤ. وہاں آ جاؤ جہاں میرے مصطفیٰ نے تمہیں چھوڑا تھا. وہاں آ جاؤ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چلنے کے لیے راستہ دیا تھا. اس کے علاوہ ادھر ادھر کے راستے نہ دیکھو. آج سے 100 سال پہلے بریلی کے امام نے ہمیں سمجھایا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جینا ہے تو کیسے جینا ہے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. میں ایک جملہ پوچھتا ہوں, آپ جواب دیں گے. آپ سنی ہے اور ہر سنی مجمع میرا یہ جواب بغیر کسی تعلیم کے, بغیر کسی بتائے, خود بخود دیتا ہے کہ سنیوں کو ناپنے کا آلہ بھی ہے ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. یہ شعر ہے اگرچہ, لیکن ہر مسلمان, ہر سنی یہ جانتا ہے وہ جو نہ ہو تو حضور نہیں ہے. ہمارے نام کے ساتھ ان کا نام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی ان کے نام کے بغیر نہیں ہے. ہماری عزت حضور کے نام سے وابستہ ہے. ہماری زندگیاں, بلکہ حد یہ ہے میرے عزیزوں, قبر میں بھی بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ 3 سوالات ہوں گے نا. فرشتے کیا پوچھیں گے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. یہ 2 سوال میں بہت سارے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے ڈیفیکلٹ, منافقوں کے گلے کا پھندا. پوچھتے ہیں منکر نکیر حضور کو دکھا کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. منافق بغلیں کھجانے لگے گا, ادھر سے ادھر آئیں کائیں کرنے لگے گا, اور جو عاشق رسول ہے وہ پکار کر کہے گا منکر نکیر سے, یہی تو وہ رسول ہے جن پر صبح شام سلام پڑھتا تھا. ان کو پہچانتا ہوں, یہ میرے آقا و مولا و داتا ہیں. بلکہ شاعر نے سچ انداز میں, بڑے پیارے انداز میں کہا ہے, اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ایک سنی مرتا بھی ہے حضور کو دیکھنے کے لیے. لوگ جو ڈراتے ہیں کہ حادثہ ہے, مر گیا, کٹ گیا, کچھ نہیں. مومن کے لیے موت کیا ہے, مومن کے لیے کیا ہے. جو شاعر نے کہا ہے, کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, میں بھی مروں گا. تو یہ بات کی اب ذرا برابر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ظالم کے ہاتھ مرا یا کہیں پھنس کر کے مرا, کچھ نہیں. الحمدللہ ہم جی رہے حضور کے لیے. جہاں موت آئے گی کفن پہن کر کے سو جائیں گے اس یقین کے ساتھ, ادھر میرے گھر والے ہوں کہ رشتہ دار ہوں کہ دشمن ہو, تم آنکھیں بند کرو گے, مدینے والے سامنے نظر آئیں گے, ہم چہرے رسول کو دیکھیں گے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. ہمارا گھر ہے وہ. ہاں, حادثہ ان کے لیے ہے جن کے لیے موت بڑا حادثہ ہے, مرنے کے بعد اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, جلانا ہے, ہستیاں بنانا ہے, فنا کرنا ہے. نہیں, ہمارے لیے تو موت حادثہ نہیں. موت تو ایک پل ہے, ایک برج ہے, ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے, دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. لہٰذا اب جینا ہے حضور کی طلب میں جینا, اور قبر میں بھی حضور کو چھوڑ کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. حشر میں چلو پہنچتے ہیں قیامت کے دن, حضور سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے. یہاں بھاگتے پھرتے رہے, مرے تو فرشتے کھڑے رہے منکر نکیر, بتا کیا کہتا تھا, بتا کیا کہتا تھا. نہیں پار ہوئے, قیامت کے دن کا انتظار کرتے رہے. سوچے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے, لیکن اللہ رب العزت کسی سے بات ہی نہیں کرتا. قیامت کے دن ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جاتی, وہ بھی کہتے ہیں, سب لوگوں نے کہا آپ تو ہمارے باپ ہیں, پوری دنیا کے باپ ہیں, خود تو کہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حساب شروع ہو. آدم علیہ السلام کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, آج مجھے میری پڑی ہے, جاؤ کسی اور کے پاس. سارے نبیوں کے پاس قوم گھومتی رہی, مخلوق کے خدا پوری گھومتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے پاس. تب پھر آپ نے کہا کہ اے لوگوں کہاں گھومتے پھرتے ہو, آج کے دن کے دولہا تو محمد رسول اللہ. جاؤ ان کے پاس. حضور کے پاس جب قوم آتی ہے تو حضور کیا کہتے ہیں, سب نبیوں کی زبان پر تھا اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر ہوگا انا لہا انا لہا. آؤ میں اسی کے لیے تو بیٹھا ہوں, آؤ میں اسی کے لیے بیٹھا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو. قیامت کے دن بھی بغیر حضور کی سفارش کے کچھ نہیں ہونا. حضور سفارش کریں گے, حساب ہوگا, اور جنت میں وہی جائے گا جس کے لیے حضور سفارش کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو قائل ہے, اسی لیے میری تقریر سے پہلے بھی
नादखा ने ये तुम्हें बताया था, आला हज़रत ने कहा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वादी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जिंदगी में वो जो ना हो तो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो, अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, हुजूर ना हो तो कुछ नहीं। इसीलिए जब ये फंडा आपको समझ में आ गया, उनको छोड़े बगैर मेरा कुछ नहीं होना है। सहाबा इस बात को समझ गए थे, इसलिए वो अपने बच्चे भी लुटाते थे। वो माँ कैसी थी जो 1.5 साल का बच्चा भी हुजूर की बारगाह में लाकर कहती, या रसूल अल्लाह इसको भी जंग में ले जाए। पूछा गया एक माँ से कि 1.5 साल के बच्चे को लेकर क्या करे। खातून कहती, आका जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरे बच्चे को ढाल बना लिया जाए, ये इस काम को आ सकता है। जब तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल बन सकता है। किसी मुजाहिद के हाथ में दे, वो माँ हुजूर के कदमों पर सर लुटाती, अपने जवान भी लुटाया, अपने बच्चे भी लुटाया, अपने शोहरों को, अपने बाप, अपने भाइयों को लुटाया। तब जाकर के मदीने में वो मकाम भी पाया कि अल्लाह ताला उन्हें सलाम भेजा करता है, अल्लाह उन्हें सलाम भेजा करता है। आज मैं आप सबसे मुखातिब हूं, यही कहता हूं, आ जाओ, माहौल ऐसा बनाओ कि कोई भी तुम्हारे मोहल्ले से गुजरे तो उसे मदीने की खुशबू आ जाए, उसे मेरे मुस्तफा करीम की याद आ जाए। जब ये माहौल आ जाएगा फिर तुम्हें किसी तकरीर की जरूरत भी नहीं होगी, इतने बड़े प्रोग्राम की जरूरत भी नहीं होगी। लोग आज कहते हैं ना हमें मुनज़्ज़म होना चाहिए, तंजीम बनाना चाहिए, फौज बनाना चाहिए। मैं कहता हूं इश्क़ रसूल सीने में बसा लो, फिर तुम चलते फिरते भी रहोगे तो कई कुत्तों की नींद वैसी हराम हो जाती है। हाँ, हमने देखा है बाबा खादिम हुसैन को, वो व्हील चेयर पर बैठकर आते, खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन लब्बैक कहकर पुकारे तो यूरोप भी हिलता था। हालैंड की पार्लियामेंट में भी कहा जाता था ये बड़ा बहुत डेंजर मौलाना, बड़ा डेंजर मौलाना। क्यों? अरे पैर भी नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर लाते हैं। उस दिन हमें ये एहसास हो गया, ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत हथियार और फौज का नाम नहीं है, असली ताकत तो इश्क़ मुस्तफा का नाम है। वो अगर माजूर के सीने में भी आ जाए तो वो सबके सरों पर हुकूमत करता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आज मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत भी इसी से की। लोग बड़े लंबे चौड़े दावे करके या मेरी तारीफ में पुल बांध करके मुझे अगर बुलाते हैं कि फला है मुफ्ती साहब, फला है, मैं अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन इतना ही जानता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। एक फार्मूला याद रख लो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, मेरा ये जुमला याद रखना, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। जितनी अज़मत मुस्तफा बयान करोगे तुम्हारी इज्जत अल्लाह बढ़ा देगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ती जाएगी। अब आओ खुलासा कलाम, हासिल कलाम ये है, मौला हमें बिलाल हबशी का इश्क अता फरमाए, हमें खालिद बिन वलीद के बाजू अता करे, हैदर कर्रार की ताकत अता करे, सिद्दीक अकबर की परवानगी अता करे, फारूक आजम का फना होना हमें अता करे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का इश्क का जज्बा हमें अता करे। मौला करीम हम सबको वो सहाबा की वारफ़त अता करे। मेरी तकरीर का खुलासा, हासिल कलाम, लुत्फ़े लुबाब, निचोड़ सिर्फ 2 जुमलों में सुनना है तो सिर्फ यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। ऐ सुनियो उठो, कुव्वत इश्क से हर बस्त को पाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।